بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، تمام معزز و محترم والدین، میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے ہم مکتب ساتھی جو ہیں، میرے اساتذہ اکرام، آپ سب کی میں خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میں بہت ہی حیران تھا۔ میں نے اپنی جتنی بھی ڈگریاں تھی میں نے بہت ایک لمبا سپین کالجز میں یونیورسٹیز میں گزارا، اپنا ایم اے انگلش، سی ایل ٹی، ایم اے ٹیفل، لا، ایل ایل ایم۔ ایون دین رائٹ ناؤ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ان پنجاب یونیورسٹی۔ میرا پڑھنا اور پڑھانا میرا ایک شعبہ ہے، لیکن جو چیز سب سے حیران کن تھی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں نے اپنی جتنی بھی ڈگریاں تھی وہ چھپا دی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جو مارکس آ رہے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں کہ سر آپ نے تو 1100 میں سے کس طریقے سے 900 نمبر لے لیے تھے، 850 نمبر آپ نے کس طریقے سے لے لیے تھے؟ ہمارے نمبر تو 1100 میں سے 1100 آ رہے ہیں۔ میری سب سے حیران کن بات یہ میں ایک سب دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے کالجز بند تھے، سکولز بند تھے، یونیورسٹیز بند تھی، ٹیوشن سینٹرز بند تھے، اسٹیشنری کی دکانیں بند تھی، اردو بازار بند تھا، فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں تک بند تھی، اور ایک صرف سسٹم چل رہا تھا، سو کالڈ آن لائن سسٹم دیٹ از ٹوٹلی فلاپڈ ان پاکستان۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ بچوں کو آن لائن کے ذریعے اپنے اداروں میں پڑھائیں، میں اپنے باقی بچوں کو یونیورسٹی کی میں اپنی بھی ایل ایل ایم کی کلاسز لیا کرتا تھا، لیکن ایل ایل ایم کے اسٹوڈنٹس کو بھی، ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آن لائن کلاسز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ قوم کتنی ماشاءاللہ سقراط بقراط کو بھی کاٹ گئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر نیوٹن پیدا ہو چکے ہیں۔ میں سب سے زیادہ اس بات پہ پچھلے دنوں حیران ہوا کہ ہمارے جناب نہایت قابل قدر وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ باہر سے لوگ ادھر ملازمت کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ ان کی ایک بات تو مجھے یہ سچ ثابت ہونے والی ہے، لوگ اس بات کا تو آپ یقین کر لیں کوئی بندہ باہر سے یہاں پہ ملازمت کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا، مگر ایف ایس سی کرنے کے لیے ضرور آئے گا، کیونکہ پوری دنیا میں صرف ایک واحد وزیر تعلیم ہے، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر جناب شفقت محمود صاحب، اور ایک ہمارے پنجاب کے مراد راز صاحب۔ ایک صوبہ سرحد میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے کہ وہ جو تھا مردان میں سب سے پہلے 1100 میں سے 1100 آئے۔ وہ ادارے اور وہ کالجز ایک میڈیا کی زینت بن گئے۔ اتنا پرچار تو کبھی کسی بات کا بھی، کروڑوں روپیہ اگر میڈیا کو دیے جاتے تو شاید اتنا پرچار نہ کرتے جتنا 1100 نمبر لینے کا پرچار ہوا۔ تو پھر میدان میں آئے پنجاب کے کالجز، میں کالجز کے نام تو نہیں لوں گا، تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے۔ جیسے کہ میں یہ دیکھ کے حیران تھا کہ ملتان کے اندر تقریباً 48 طلباء و طالبات نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لاہور کے بچے ہیں جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، اور سائیوال ایک چھوٹا سا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، وہاں پر 94 اسٹوڈنٹس نے 1100 میں سے 1100 لیے۔ خان صاحب آپ کی عظمت کو سلام، لیکن میں تھوڑا سا ہاتھ نیچے کر کے یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز جانے دیں۔ یہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، مراد راز صاحب، اور صوبہ سرحد کے جو وزیر ہیں ایجوکیشن منسٹر، ان کو اپنے آفس میں پلیز بلائیں، ان کو کہیں کہ آپ نے بچوں کو اور قوم کو کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے کہ آپ نے نمبر لینے، لوگوں کو یہ شو آف کرانا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر سکولز بند ہیں، کالجز بند ہیں،
ہر چیز بند ہے. جب سب کچھ کھلا تھا, ٹیوشن سینٹر کھلے تھے, سب کچھ کھلا تھا, بچوں کے نمبر 1000 تک آتے تھے یا 1050 تک, وہ چند ایک بچے ہوتے تھے. جب سب کچھ بند تھا تو یہ 1100. اب مجھے جو چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے کہ اب یہ معجزہ ہو چکا ہے 1100 میں سے 1100. میں تو فگر یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1101 بھی نمبر آ جائیں. اب صرف یہ معجزہ باقی ہے. یہ جو ایک ایجوکیشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, بار بار سلیبس تبدیل کیے جا رہے ہیں, پیٹرن تبدیل کیے جا رہے ہیں, اور پریکٹیکلی کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے اس سے تعلیم کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو رزلٹ بورڈ نے تیار کیے ہیں, کیا یہ کالجز نے تیار کروائیں, اکیڈمیز نے تیار کروائیں, یا منسٹرز نے اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنے کے لیے بنائیں؟ یہ اس قوم کو ایک غلط فہمی میں, خوش فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو معمار بنانا ہے. معمار صرف ایک فرضی نمبر دے کر نہیں, جب تک ہمیں ویژن کنسیپٹ کلیئر نہیں بچوں کے ہوں گے, اس وقت تک بچوں کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. اگر اتنا ہی اچھا ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے, میں بحیثیت ایک لا کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, 1000 اسٹوڈنٹس نے پیپر دیے سول جج کے, اور اس میں سے 15 یا 16 بچے پاس ہو سکے. جب کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے سارے بچے اڑ جاتے ہیں, اور جب بھی کوئی پریکٹیکلی ایگزام دیا جاتا ہے سارے بچے فیل ہوتے ہیں. تو یہ 1100 میں سے 1100 نمبر دینے والا یہ کون سا ایک مفروضہ ہے جو انہوں نے قائم کر کے رکھ دیا ہے؟ یہ کون سی فلسفی ہے؟ یہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میری پھر ایک دفعہ جناب عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہے, ان سے ہم پر ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا ضرور نوٹس لیا جائے اور قوم کو اس غلط فہمی سے نکالا جائے, اور بچوں کو حقیقی معنوں میں پڑھایا جائے, اور تعلیم کے بہترین بندوبست کیے جائیں.